لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے وہ تیزی سے آفس کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی کہ اچانک کسی سے بری طرح تصادم ہوا۔ آج آفس کی نیو سی ای او نے آنا تھا۔ وہ جلدی جلدی میں بھی آج لیٹ ہو گئی تھی، لیکن کسی سے بری طرح ٹکراتے وہ پیچھے گرنے لگی کہ مقابل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچایا۔ اور میشا جو کچھ بولتی کہ مقابل شخص کو دیکھ وہ ٹھہر سی گئی۔ گزرے ماضی کی ایک جھلک اس کی آنکھوں میں دکھائی دی، اور یہ جھلک ایک کی نہیں، دونوں ہی کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ آئی یو اوکے؟ شاہ زین نے اسے سیدھا کرتے خود پیچھے ہٹتے فارمل انداز میں پوچھا۔ جی جی آئی ایم اوکے، وہ خود کو کمپوز کرتے پیچھے ہٹی، جبکہ وہ اپنے کوٹ کے فرنٹ کے 2 بٹن بند کرتا اپنے سیکرٹری کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ یہ یہاں پہ کیسے؟ میشا کے قدم یک دم ڈھیلے پڑے۔ تو وہ کوئی اور نہیں، اس کمپنی کا نیا سی ای او تھا، شاہ زین شاہ۔ اف، وہ سر دونوں ہاتھوں پہ گرائے گہرا سانس بھر گئی۔ مس مشال کچھ دیر میں میٹنگ ہے، لیکن لگتا ہے آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، خیریت ہے نا؟ مسٹر اسد نے اس کے پاس آتے اپنائیت سے پوچھا۔ یس آئی ایم اوکے، میشا بمشکل مسکرائی۔ میٹنگ شروع ہو چکی تھی، بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ میٹنگ میں کلیئر بتایا گیا کہ شاہ زین سب کی باہمی رضامندی سے سی ای او بنا ہے، اور یہ کمپنی کے فائدے کے لیے ہے۔ سب ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز وہاں پہ موجود تھے، جن میں ایک 22 سالہ میشا بھی شامل تھی۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں وہ سب سے کم عمر ورکر تھی جو اپنی قابلیت اور ذہانت ایمانداری سے اس رتبے پہ پہنچی۔ سبھی اپنا اپنا تعارف کروا رہے تھے، جسے سی ای او بہت خاموشی سے سن رہے تھے۔ مشال اپنا تعارف کروا کے بیٹھی تو سی ای او اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ سب خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ السلام علیکم، میرا نام شاہ زین شاہ ہے اور میں اس کمپنی کا نیو چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ اس میٹنگ میں شامل ہوں۔ میرے شعبے سے منسلک تقریباً 8 سال کا تجربہ ہے، اور میری توجہ کمپنی کی وہ انتہا کا خوبصورت شاہ خاندان کا وارث تھا۔ گزرتے وقت نے اس کی خوبصورتی اور مردانہ کشش میں مزید اضافہ ہی کیا تھا۔ میشا اسے ایک نگاہ دیکھتی پلکیں جھکا گئی۔ ہمارا مقصد ایک مضبوط اور مستحکم تنظیم بنانا ہے، اور امید کرتا ہوں آپ سب میرا ساتھ دیں گے۔ وہ دوستانہ مسکراہٹ سے بولتا سب کو ایک نظر دیکھنے لگا۔ جب سب نے کلیپنگ کرتے اس کی بات کا خیر مقدم کیا، سب کے ہمراہ باہر آتے اپنی سیٹ پہ بیٹھے، تو اس کی موبائل پہ کال آنے لگی۔ اوفو امی، آپ دیکھ لینا، میں آج شاید لیٹ ہو جاؤں، کام بہت زیادہ ہے۔ وہ فون پہ اپنی والدہ ندرت بیگم کو بتاتی کال بند کر گئی۔ میم، میشا سر از کالنگ یو، اینڈ پلیز سر کہہ رہے ہیں کہ تمام امپلائیز کے کانٹریکٹ کی فائلز بھی لے آئیں۔ مس سلمہ نے اسے بتاتے اپنی سیٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ کانٹریکٹ فائلز کی جگہ وہ ایک فائل اٹھائے شاہ زین کے روم کی جانب بڑھی، دروازے پہ کھڑے ہوئے گہرا سانس بھرا اور اندر داخل ہونے لگی کہ ایک لڑکی زور سے اسے ٹکر مارتی آفس کے اندر داخل ہوئی۔ وہ نازک سے میشا تو اپنی جگہ سے ہل کر ہی رہ گئی، اور اندر داخل ہوئی جہاں وہ لڑکی شاہ زین کے دونوں گال پہ پیار کرتی مسکراتی اس کے نزدیک کھڑی تھی۔ میشا کا دل بہت زوروں سے دھڑکا، وہ انجانے میں ہی ان کے خلوت کے لمحات میں خلل ڈال چکی تھی۔ شاہ زین اسے دیکھتا اسٹک ہوا، جبکہ اس لڑکی کی نگاہ بھی میشا پہ پڑ چکی تھی۔ میشا نے اپنی نظریں پھیر لی۔ آئی ایم سوری، میں بعد میں آ جاتی ہوں۔ میشا نے فائل ہاتھ میں اٹھائے اسے دیکھتے قدم واپس موڑے۔ کیا تمہیں مینرز نہیں؟ کیا آفس میں داخل ہونے سے پہلے دستک دیتے ہیں؟ اس لڑکی نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ میشا نے خود پہ ضبط کیے اس کی بات سنی۔ مس مشال پلیز کم۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، شاہ زین نے اسے اندر آنے کا کہتے خود اپنی سیٹ پہ بیٹھا، جبکہ وہ لڑکی اس کی چیئر کے پیچھے کھڑی ہوتی گہری نگاہوں سے میشا کا جائزہ لینے لگی۔ سر، یہ فائل آپ نے مانگی تھی، سب امپلائیز کی ڈیٹیلز اس میں موجود ہیں۔ میشا پروفیشنل انداز میں کہتی فائل اس کے سامنے رکھ گئی۔ شاہ زین نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فائل چیک کرنے لگا۔ زین جانی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پلیز چلو نا، بریک فاسٹ ایک ساتھ کرتے ہیں۔ وہ شاہ زین کی چیئر کے پاس جھکی بولی۔ شاہ زین نے لب بھینچے، ایک نظر میشا کو دیکھا۔ میشا نے اپنی نگاہیں پھیر لی۔ پلیز ویٹ، وہ اس لڑکی کی جانب دیکھتا سنجیدہ لہجے میں بولا، تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ایک نظر میشا کو دیکھتی دوسری جانب بڑھ گئی۔
اوکے، میں نے یہ فائل چیک کر لی ہے، باقی کی ڈیٹیلز مجھے ای میل کر دیں۔ وہ فائل پہ نظر ڈالتا اسے واپس کر رہا تھا۔ جی اوکے سر، آئی ول میل اٹ ٹو یو، میشا سنجیدگی سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد شاہزین نے اس کی جانب دیکھا۔ کرن پلیز، دس از مائی آفس ناٹ ہوم، اسٹے ود ان لمٹس ان فرنٹ آف امپلائیز۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ لیکن قطعی تھا۔ اوکے یار پلیز چلو نا، وہ اس کی کلائی تھامے بولی۔ ابھی کافی وقت ہے، لنچ ٹائم میں، آج فرسٹ ڈے ہے آفس میں، تو پلیز دن کے وقت تک چلیں گے، ابھی مجھے کام ہے کافی۔ وہ مختصراً جواب دیتا اپنے کام میں بزی ہو گیا اور وہ صوفے کے ایک طرف ٹکتی اسے یک ٹک دیکھے چلی گئی۔ میشا باہر آئی تو اپنے دل پہ بے اختیار ہاتھ رکھ گئی، اور وہ سحر انگیز پرسنالٹی کا حامل مرد تھا۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھتی وہ اسی کو سوچ رہی تھی اور اس سے میل کرنے لگی۔ پر وہ لڑکی کون تھی جو اتنی فرینک ہو رہی تھی؟ میشا کی سوچیں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیلو لڑکی، کہاں گم ہو؟ روبی نے اسے بہت زیادہ مصروف دیکھتے پوچھا۔ کہیں نہیں، تم سناؤ؟ ایک دن میں لیو پہ تھی اور پیچھے اتنا بھوچال آ گیا، سی ای او ہی بدل گیا۔ میشا مسکرائی۔ یار مزے نہیں، اتنے ہینڈسم سی ای او کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا؟ روبی وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ وہ وہی لڑکی سر کے آفس سے نکلی اور ٹک ٹک کرتی جا رہی تھی۔ چہرے پہ غصے کی رمق تھی۔ ویسے یہ کون ہے؟ میشا نے سرسری سے پوچھا۔ وائف اور کون، کل یہ آئی تھی، باس سے پہلے پورے آفس والوں سے مل کر گئی۔ بہت شکی مزاج سی ہیں، ویسے ہونا بنتا بھی ہے، اتنا خوبصورت اور ہاٹ ہسبینڈ ہو تو دھیان رکھنا ہی پڑ جاتا ہے۔ روبی نے ایک آنکھ ونک کی تو میشا جواباً خاموش رہی۔ تم سناؤ، کل جس کام کی وجہ سے چھٹی کی وہ ہو گیا؟ ہاں، سنگل مدر ہونا سنا تھا، لیکن جب خود پہ آئی قیامت تب پتہ چلا کہ سنگل مدر ہونا کیا ہوتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شادی اور 19 سال کی عمر میں وہ ایک بچے کی ماں بھی بن گئی، لیکن اس شخص کی بچے کی ماں جسے اپنا بچہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اپنے بچے سمیت اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ ماں اس کو یوں بیوی کی چادر اوڑھے دیکھ روز جیتی تھی، روز مرتی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی اکیلے ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی، اور ان کی زندگی کے جینے کی واحد وجہ نہال تھا، جو بالکل اپنی مما کی طرح تھا، جبکہ نئے نقش اس نے اپنے بابا کے چرائے تھے۔ وہ اپنے نہال کے لیے اب کچھ کر سکتی تھی۔ 22 سال کی عمر میں وہ اس مقام تک پہنچی تھی، اور اس سب میں منور صاحب کا ہاتھ تھا، جو اس کے پروفیسر تھے، اس کے محسن تھے۔ یار آج تو کافی دیر ہو گئی۔ کام کرتے ہوئے میشا کو وقت کی یاد ہی نہیں رہی۔ تقریباً پورا آفس خالی ہو چکا تھا۔ وہ کل کا پینڈنگ کام بھی نمٹاتے سب بھول گئی تھی، یہاں تک کہ لنچ بریک بھی نہیں کی تھی، اور اب شام کے 5 بج رہے تھے اور اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ نہال نے تو صحیح امی کو تنگ کیا ہوا۔ نہال کا سوچ کے وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، سیٹ سے اپنی شال اٹھائی اور پہنتے ہوئے اپنا بیگ اٹھاتی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی کہ مس میشا۔ آواز پہ وہ رکی، دل ایک دم پہلو میں دھڑکا۔ وہ پلٹی۔ یس سر۔ وہ بھی ابھی تک آفس میں تھا۔ میشا کو حیرت ہوئی۔ لفٹ ٹھیک ہو چکی ہے، آپ لفٹ یوز کر سکتی ہیں۔ اس کی بات پہ میشا ایک نظر سیڑھیوں پہ ڈالتی اس بات میں سر ہلاتے لفٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شاہزین بھی اس کے ہمراہ ہی تھا کہ لفٹ ڈگمگائی۔ میشا نے بے اختیار اس کے بازو پہ گرفت جمائی۔ وہ بھی ایک دم چوکنا ہوا، شاید لفٹ ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی۔ شاہزین نے لفٹ میں موجود بٹنز کو پریس کیا، لیکن لفٹ ایک بار پھر سے ڈگمگائی کہ میشا کی گرفت اس کے بازو پہ مضبوط ہوئی۔ ریلیکس میشا، کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی جانب مڑتا نرم لہجے میں بولا، جبکہ میشا کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میشا کو اس کے ریلیکس کہنے پہ چڑ ہی ہوئی۔ لفٹ اس وقت بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی اور وہ کتنا ریلیکس کھڑا تھا اور اسے بھی ریلیکس کر رہا تھا۔ لفٹ ایک دم جھٹکا کھا کے اسٹک ہوئی کہ شاہزین لفٹ کی دیوار سے جا لگا اور میشا اس کے سینے پہ گری۔ شاہزین نے بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سنبھالا، پر اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھاتی پیچھے ہٹی۔ شاہزین نے ایک دم سے اس کا دور ہونا محسوس کیا تو لب بھینچ لیے۔ اس کی سافٹ سی کمر اسے اپنے طرف بری طرح اپیل کر رہی تھی۔ آج دوسری بار اس نے اس کی کمر کو چھوا تھا۔ یہ لفٹ کب چلے گی؟ میشا کے دل کو اب کچھ ہونے لگا تھا۔ شاہزین نے موبائل سے مینیجر کو کال کی، جس پہ فوری رد عمل ظاہر ہوا۔ میں بھی 5 منٹ سے 10 منٹ لگ جائیں، کام کر رہے ہیں۔ شاہزین نے اسے تسلی دی۔ ہمیں لفٹ نہیں یوز کرنی چاہیے تھی ابھی، وہ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے بولی۔
شاید شاہزین اس کی حالت دیکھ تھوڑا پریشان ہوا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے مس میشا؟ وہ اس کے قریب آتے پوچھنے لگا، جبکہ میشا اپنے گلے کے گرد ہاتھ رکھے اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، میشا نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ شاہزین نے پھر سے کال ملائی۔ وہ بھی از حد پریشان ہونے لگا۔ شاہ، وہ بہت سخت پینک ہونے لگی تھی۔ شاہزین نے بٹن پھر سے پریس کیے، پر اچانک سے بٹن نے اسپارک کیا اور اس کی انگلی پہ کرنٹ سے لگا۔ وہ جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹا۔ لفٹ میں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ شاہ، میشا اس کا ادھورا نام لیتی لفٹ میں نیچے کی جانب گرتے بیٹھی۔ اندھیرے سے اس کی جان جانے لگی تھی۔ شاہزین نے اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، پر وہ اسے دکھائی نہ دی۔ فوراً موبائل کی ٹارچ آن کی تو وہ نیچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے گہری سانس بھرتی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ شاہزین نے آگے بڑھتے پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے اسے پکارا، میشا گہرے سانس لیں۔ وہ اسے نرمی سے بولا، نہیں آ رہا سانس، وہ بے بسی سے بولی۔ شاہزین پھر سے کال ملانے لگا، لیکن میشا ایک دم سے اس کے بازو جکڑ گئی۔ مجھے بچا لے پلیز، میرے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ میشا نے روتے ہوئے شاہزین کے کندھے پر سر رکھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس کی بات پہ شاہزین کے دل کو ہاتھ پڑا اور اسے بے اختیار اپنے سینے سے لگا لیا۔ میشا، لک ایٹ می، ٹیک اے ڈیپ بریتھ۔ وہ اس کے چہرے کے سامنے چہرہ کیے وہ اسے ہدایت دے رہا تھا۔ ساتھ خود بھی اسے گہرے بھرتے بتا رہا تھا، نہیں۔ وہ اب آنکھیں میچ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا میشا، سب ٹھیک ہو جائے گا، جسٹ ریلیکس۔ وہ اسے واپس اپنے سینے پہ گرتے دیکھ فکر مند ہوا اور اسے سینے سے لگائے خود دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ اسے اپنی گود میں بٹھاتے اپنے سینے سے لگایا۔ ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ وہ اسے ساتھ لگائے دوبارہ کال ملانے لگا کہ ایک دم لفٹ کو جھٹکا لگا اور لفٹ بری طرح نیچے کی جانب ڈولنے لگی۔ میشا نے شاہزین کے سینے میں چہرہ چھپایا جیسے محفوظ پناہ گاہ یہی ہو، اور شاہزین نے اسے ایسے سینے سے لگایا جیسے قیمتی متاع حیات ہو۔ لفٹ جھٹکا کھا کے رکی اور ایک دم سے لفٹ کا دروازہ کھلا۔ روشنی اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ باہر کھڑے افراد دنگ رہ گئے، جن میں کرن بھی تھی۔ اس کے چہرے پہ غصہ اور حیرت تھی۔ شاہزین نے اٹھتے ہوئے میشا کو اٹھایا، پر اس کا سر ڈھلک گیا۔ میشا، اس کا دل ڈوبا۔ فوراً سے بنا دیر کیے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور باہر نکلا، جبکہ باقی موجود بمائے کرن وہاں پہ موجود لوگ سب حیرت کی مورت بنے ہوئے تھے۔ نہ جانے کہاں رہ گئی یہ میشا، ابھی تک نہیں آئی۔ ندرت بیگم پریشان سی بار بار میشا کو کال کر رہی تھی، لیکن وہ کال پک ہی نہیں کر رہی تھی۔ اب تو شام کے 6 بج گئے تھے، جبکہ وہ 4 بجے تک واپس آ جاتی۔ انہیں سخت فکر مند ہو رہی تھی۔ نانو، مما کہاں ہے؟ نہال کو ماں کی یاد آ رہی تھی۔ بیٹا آ جائیں گی ابھی، اسے تسلی دے رہی تھی، جبکہ خود وہ بہت پریشان تھی۔ یا اللہ، سب ٹھیک ہی ہو۔ ندرت بیگم اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ میشا کو ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھی، اور پاس ہی شاہزین کھڑا تھا اور دور ایک طرف کرن۔ اس کے چہرے پہ انتہا کی سنجیدگی تھی۔ اب کیسی ہیں آپ؟ شاہزین کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بمشکل کہتے وہ اٹھی۔ اگر لفٹ میں جانے سے طبیعت خراب ہوتی تو آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، شاہزین اب کی بار سنجیدگی سے بولا۔ شاید وہ بھی ایگری کر رہی تھی اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ آپ آئیں، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں آپ کو۔ اپنی وائف کی وجہ سے اب وہ شاید اس سے گریز برت رہا تھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، وہ میری چیزیں۔ اس کے کہنے پہ شاہزین نے بیگ اور فائل اس کی طرف بڑھائی، جسے لیے وہ بہت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ کرن اس کی طرف بڑھتے طنزی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ گھر، چھوڑا اسے، بہت فکر ہو رہی ہے اس کی۔ اتنی تو کبھی اپنی بیوی کی فکر نہیں ہوئی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ شاہزین کو اس کی باتوں پہ غصہ آنے لگا۔ جو دکھ رہا ہے نا شاہزین شاہ، اسی کی بیس پہ بات کر رہی ہوں۔ تھوڑا شرم کر لو، ایک عدد بیوی ہے تمہاری جسے تم منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتے، اور آفس میں پہلے دن ہی۔ اپنی زبان کو لگام دو کرن، یہ نہ ہو میں سختی کرنے پہ مجبور ہو جاؤں اور تم بس روتی رہو۔ کیا کرو گے تم؟ مارو گے مجھے؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ وہ ایسی ہی تھی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن ایک دن بھی شوہر کے قریب نہ گئی۔ وجہ کسی اور سے پسندیدگی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی اور پھر 1 ہفتے بعد خود ہی لوٹ آئی۔ شاہ بی بی کی منت سماجت پہ شاہزین اسے رکھنے کو تیار ہو گیا، لیکن اس سے تعلق نہ بنایا۔ وہ کہاں گئی تھی، کس کے ساتھ گئی تھی، اسے کسی نے چھوا یا نہیں، شاہزین نے کچھ بھی جاننے کی ضرورت محسوس نہ کی۔
کیونکہ اس کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اب 1 سال ہو گیا تھا ان کی شادی کو اور کرن اس کی دیوانی ہو چکی تھی، پر اب وہ کرن کو منہ بھی نہیں لگاتا تھا، جس پہ کرن اکثر اوقات بفر جاتی۔ کچھ لوگوں کا یہی حال تھا کہ وہ اپنا کیا تو بھول جاتے تھے لیکن دوسروں کا یاد رکھتے۔ شاہزین اسے اگنور کیے وہاں سے باہر نکلنے لگا کہ وہ شاہزین کی راہ میں حائل ہوئی۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ مر جاؤں گی میں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ تو مر جاؤ، وہ درشتگی سے بولا۔ کرن نے آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا۔ تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے نا، پھر کیا اتنی چھوٹی سی غلطی معاف؟ غلطی؟ تمہاری نظر میں وہ غلطی ہو سکتی ہے کرن، لیکن میرے لیے وہ ایک گناہ تھا۔ جو تم نے کیا میرے راستے میں آئندہ حائل مت ہونا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وہ اسے بنا چھوئے ایک طرف سے نکلا۔ کرن کے پورے جسم میں چنگاریاں سی بھر گئی۔ وہ اس نامحرم لڑکی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا، پھر اسے باہوں میں بھرے وہ ہاسپٹل لایا، اس کو چھو لیا۔ لیکن اس کے لیے کرن کا وجود اتنا گندا تھا کہ اس نے کبھی اسے خود سے نزدیک بھی نہیں آنے دیا۔ وہ تکلیف میں تھی۔ آج بھی سیدھا آفس میں جاتے وہ جس طرح اس کے گال پہ کس کر گئی۔ اگر وہ لڑکی اس وقت آفس میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو شاید شاہزین اس کو اس بات کے لیے بھی سنا دیتا، لیکن وہ میشا کو اندر آتا دیکھ چپ ہو گیا۔ کرن غصے سے باہر نکلی لیکن شاہزین کہیں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا اسے چھوڑ کے۔ شاہ بی بی نے اسے طلاق سے تو بچا لیا تھا لیکن شاہزین کے دل میں اس کے لیے محبت نہ جگا سکی۔ وہ اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، وہ بالکل بھی اس کی کسی بات پہ انٹرسٹ نہیں لیتا تھا۔ مما، نہال ماں کو دیکھ اس کی جانب لپکا۔ میشا بیٹے کو دیکھتی کھل اٹھی۔ اسے لگا نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ مما کدھر تھی؟ میں نے آپ کو مش کیا، اس کی گال چومتے بولا۔ بس بیٹا دیر ہو گئی، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھی۔ ماں سے باتیں کرنے لگی جو اس کی بات سنتے کافی پریشان ہو گئی تھی۔ جب تمہیں پتا ہے اندھیرے سے تمہیں خوف آتا ہے پھر کیوں لفٹ میں گئی؟ سیڑھیاں کیوں نہیں یوز کی؟ وہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ بس امی کیا پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ چل شکر ہے اس شخص نے مدد کر دی، ورنہ اس دور میں تو ہر کوئی دوسرے کے مشکل وقت میں اپنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تمہیں ہاسپٹل لے کے گیا؟ اللہ بھلا کرے اس کا، وہ شاہزین کو دعائیں دیتی تھی، جبکہ میشا کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ جنم لے گیا جیسے وہ سمجھ نہ سکی۔ کیا بات ہے، اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ شاہ بی بی نے کرن کو چلاتے اور شور مچاتے دیکھا تو اس کے پاس آتے اس سے غصے سے پوچھا۔ وہ مجھے دیکھتا تک نہیں شاہ بی بی، وہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ بھی تنک کر بولی۔ کیوں معاف نہیں کر دیتا؟ وہ میری خطا۔ شاہ بی بی مر جاؤں گی میں، پلیز اسے کہیں مجھے اپنا لے، وہ ان کے ہاتھ تھامے بولی۔ کرن شکر مناؤ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ جان سے مار دیتا، اس نے صرف میرا لحاظ کیا ہے، اور اسی بات پہ شکر مناؤ۔ شاہ بی بی نے اپنا ہاتھ چھڑاتے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کاش وہ غلطی سے بھی وہ غلطی نہ کرتی تو شاید آج شاہ زین اس کے پاس ہوتا۔ تقریباً شاہ زین کے انڈر میں کام کرتے ہیں اسے 1 ماہ ہو چلا تھا۔ دونوں کے بیچ صرف ضرورت کے تحت ہی بات ہوتی۔ شاہ زین خود ہی اسے ایک فاصلے پہ رہتا تھا۔ مجھے بچا لے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاہ زین چاہ کے بھی وہ الفاظ بھول نہیں پا رہا تھا اور ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس سے پوچھ لیتا۔ مس میشا، آپ کا نہال آیا ہے آپ سے ملنے۔ وہ جب شاہ زین کے ساتھ میٹنگ میں تھی کہ مسٹر جاوید نے اندر آتے مسکرا کے کہا تو شاہ زین کے چہرے پہ ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ سر، وہ میشا نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا آپ کے نہال کو پتہ نہیں یہ آفس آورز ہے؟ شاہ زین کے ماتھے پہ بل پڑے۔ جی سر، وہ حیران ہوئی۔ شاہ زین نے چہرے پہ ہاتھ رکھے رخ دوسری طرف موڑا۔ جائیں مس میشا، کہیں آپ کا نہال ناراض نہ ہو جائے۔ وہ نہ جانے کیوں طنز کر رہا تھا۔ میشا بھی سنجیدگی سے اٹھ گئی۔ شاہ زین کیسے اس کے نہال کے لیے یہ سب بول سکتا تھا؟ وہ منہ بناتے باہر نکلی۔ کیا بات ہے سر، کوئی مسئلہ ہے؟ مسٹر جاوید کو بھی ان کا انداز تھوڑا چبھا۔ مسٹر جاوید، یہ آفس ٹائم ہے اور آفس ٹائم میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ انہیں احساس نہیں جو یوں منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک چھوٹا سا بچہ اندر داخل ہوا۔ وہ 3 سالہ چھوٹا سا نٹکھٹ سا بچہ ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ انکل جاوید، میری چاکلیٹ کہاں ہے؟ اس کے پیچھے ہی میشا بھاگی آئی۔ نہال، آپ کو منع کیا لیکن آپ… وہ شاہ زین کے سامنے شرمندہ سی ہوئی جو کچھ دیر پہلے نہال کے آنے پہ منہ بنا رہا تھا۔ 1 منٹ مما، مجھے جاوید انکل سے چاکلیٹ تو لینے دیں، وہ میشا کی سنی۔
بنے مسٹر جاوید کی طرف لپکا اور ان کے پاس جاتے ہیں ان کی ٹانگ پکڑ لی۔ او میرا شیر آ جاؤ، وہ اسے اٹھائے پیار کرتے باہر نکل گئے، جبکہ میشا ایک نظر حیرت سے کھڑے شاہ زین کو دیکھنے لگی اور واپس باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ آپ کا ہے بیٹا؟ شاہ زین کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی، اس کی جانب پلٹی۔ الحمدللہ نہال میرا بیٹا ہے، سگا بیٹا؟ اس کے اگلے سوال پہ میشا نے ماتھے پہ بڑھ ڈالے اسے دیکھا۔ کیوں، آپ کو کوئی شک ہے؟ اس کے پاس کھڑے وہ الجھے ہوئے پوچھنے لگی۔ اتنی کم ایج میں یہ بچہ؟ وہ حیرت زدہ ہوتے بے اختیار بول گیا۔ میشا نے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی میری، وہ دھیمے سے بولی۔ اتنی کم ایج میں؟ کیوں؟ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ پرسنل ہو رہا ہوں، آپ کی لائف ہے، آپ کی مرضی۔ شاہ زین اپنے خول میں بند ہوا۔ ویسے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں آپ کے؟ روح پھیرے دل پہ پتھر رکھ کے پوچھا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی بات پہ شاہ زین نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ سوری اگین، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ پھر سے سر جھکائے بولا۔ سر کیا مجھے لیو مل سکتی ہے؟ کل میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے اور وہ اسکول سے جلدی آ گیا ہے کیونکہ اسے اپنے برتھ ڈے کے لیے ڈھیر سارا سامان لینا ہے۔ میشا کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اوکے آپ جائیں، شاہ زین نے نرم لہجے میں کہتے اپنی سیٹ پہ بیٹھتے اس کے سراپے کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ تھینکس سر۔ وہ جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی کہ پھر پلٹی۔ سر کل شام کو نہال کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے تو آپ آ سکتے ہیں؟ وہ جس پیارے انداز میں پوچھ رہی تھی شاہ زین کو بہت دل کے قریب محسوس ہوئی۔ شیور، آئی ول ٹرائی۔ وہ بھی مزید کچھ کہتا کہ نہال واپس اندر آتا دکھائی دیا۔ ماں پلیز کم، اسی گود میں چڑھتے کہنے لگا تو میشا مسکرا دی اور اسے گود میں بھرا۔ جی میری جان، بس چلتے ہیں، انکل سے نہیں ملے؟ وہ نہال کو لیے شاہ زین کے پاس آئی۔ وہ ایک بازو میشا کے گلے میں ڈالے شاہ زین کو دیکھنے لگا۔ شاہ زین اسے دیکھتے مسکرایا۔ ہی از لائک ڈیڈ۔ وہ بچہ ہے، بے اختیار بولتا۔ اس دونوں کو حیرت زدہ کر گیا۔ دونوں کی نگاہیں پل بھر کو ملی۔ نہیں بیٹا، یہ انکل ہیں، میشا تعارف کرواتے پچھتائی۔ نو ماما، ہی از مائی فادر۔ وہ میشا کی گود سے شاہ زین کی گود میں چلا گیا۔ شاہ زین نے اسے کس کے تھاما جیسے وہ واقعی اس کا باپ ہو۔ یو آر مائی ڈیڈ، اس کے گال پہ کس کرتا محبت بھرے لہجے میں بولا۔ شاہ زین نے مسکرا کے اس کے گال پہ کس کیا تو وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرایا اور واپس میشا کی گود میں آ گیا۔ میشا نہال کی باتوں پہ شرمندہ سی ہوتی اسے باہر لے کے چلی گئی۔ نہیں مت کریں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس کے سینے پہ سر گرایا اس کی شدتوں پہ سسکتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کی ایک بھی سنے بنا اپنی شدتوں سے اسے بے حال کیے ہوئے تھا۔ اس کی گہری ہوتی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے وہ اس کے اندر کے سارے درد چننے لگا۔ شاہزین پلیز۔ وہ ابھی بھی آنکھوں میں التجا لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی، تم میری روح کا حصہ ہو، تمہیں لے کے میں جنونی ہو جاتا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تھوڑا سا برداشت کر لو میری جان، میری خاطر۔ اور اب اس کا سر تکیے پہ دھرتے اس پہ اپنی شدتوں کو برساتے اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں دے رہا تھا۔ شاہزین، وہ ہچکی لے گئی کہ ایک دم وہ پرسکون ہوتا اسے بھی پرسکون کر گیا۔ دونوں کے سانس بہت گہرے ہوئے، لیکن ایک سکون تھا، ایک سرور سا چھا گیا۔ یک دم اس کی آنکھ کھلی، وہ پسینے سے شرابور تھا، اس کی حالت بہت غیر تھی۔ شاور کے نیچے کھڑا وہ خود کو ٹھنڈے پانی سے بھگوئے جا رہا تھا۔ پچھلے 2 سال سے اسے یہ خواب تنگ کر رہا تھا۔ وہ جب بھی اس خواب کے زیر اثر ہوتا بہت بری طرح بھیگ جاتا، وہ خود میں نہیں رہتا تھا، اس کے اندر ایک الاؤ سا دہکنے لگتا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کیوں شاہزین کہہ کے پکارتی تھی؟ کیا یہ خواب میں وہی تھا یا کوئی اور؟ پر وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہی اس جگہ پہ محسوس کرتا تھا، اور یوں لگتا جیسے وہ حقیقت میں اس لڑکی کے ساتھ ہوتا۔ وہ لڑکی جس کا چہرہ وہ آج تک نہیں دیکھ سکا، اپنے ابھرے مسلز پہ ہاتھ پھیرتا، اپنی باڈی کو اسٹریچ کرتا، آنکھیں موندے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے پانی کو جھٹک رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ وہ بہت چھوٹی سی ہے، میرے آگے تو وہ بہت ہی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیا، لیکن اس کا جسم اسے مکمل دکھائی دیتا، جیسے وہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو ازبر کر چکا ہو۔ اس کی ناف پہ ایک دل تھا، اور ایک دل اس کی دھڑکنوں پہ تھا۔ کرن کو بھی اس نے اپنی قربت بخشی ہی نہیں تھی کہ وہ جان پاتا، پر وہ بہت چھوٹی لڑکی تھی۔ اور کون؟ اور کرن ایک ہیلتھی بڑی ایج کی لڑکی تھی۔ وہ بات تو پہنے باہر آیا تو گھڑی پہ وقت دیکھتا ٹھٹکا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسے جب بھی یہ خواب آتا یہی وقت ہوتا۔
وہ سگریٹ نکالتا اسے لبوں میں دبائے بالکنی میں چلا آیا اور سوچیں بھٹکتی ہوئی میشا کی جانب چلی گئی۔ کل اس کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی اور شاہزین نے اس کے لیے ایک ہیوی بائک لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ نہال کو وہ بہت پسند آئے گی۔ آنکھیں میچے تو پھر سے اس خواب کی جھلک آنکھوں میں خمار بن کے دوڑنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر نہال، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب کی بھرپور تالی کی گونج میں نہال نے کیک کٹ کیا۔ نہال نے سب سے پہلے کیک اپنی نانوں کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک پیس مما کے منہ میں، کہ تبھی سامنے سے آتے ہی شاہزین کو دیکھتے وہ کیک کا وہی ہاف پیس لیتا شاہزین کی جانب لپکا اور اس کے منہ کی طرف بڑھایا، جیسے اس نے فوراً منہ میں رکھا اور نہال کو گود میں بھر لیا۔ ایک سکون سا اترا تھا اس کے اندر، نہ جانے یہ کیسا سکون تھا جو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اس بچے کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ سر یہ کیا؟ میشا اس کی جانب بڑھی اور اس کے ملازم کے ہاتھ ہیوی بائک کو اندر لاتا دیکھ ٹھٹک کے رکی۔ سر یہ تو بہت مہنگی ہے، یہ میرے لیے ہے؟ نہال نے خوشی سے پوچھا۔ یس اٹس فار نہال، شاہزین نے میشا کی بات نظر انداز کرتے پنجوں کے بل بیٹھتے نہال سے کہا، تو وہ اس کے گلے لگ گیا اور اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ کیا ہوا؟ کیا اچھا نہیں لگا؟ شاہزین نے اس کو یوں چپ ہوتے دیکھ پریشانی سے پوچھا۔ تھینک یو ڈیڈ، وہ اس کی گال پہ بوسہ دیتے بہت محبت سے بولا۔ اتنے میں ندرت بیگم آگے بڑھتے شاہزین کے پاس آئیں۔ شاہزین نے انہیں دیکھتے سلام کیا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے میشا کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میشا نے ان کا تعارف کروایا تو وہ اسے لیے ایک طرف کو ہوئی۔ میشا، نہال اسے ڈیڈ کیوں کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں امی، کل ملا تب سے یہی بول رہا ہے، منع کر رہی ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے نہال کو۔ دور سے نہال کو شاہزین کے ساتھ دیکھتے وہ فکر مندی سے بولی، دیکھے تو صحیح کیسے چپک رہا ہے، میں کیسے سمجھاؤں امی سے، منہ بناتی بولی۔ تو ندرت بیگم چپ سی ہو گئی۔ میشا سب بچوں کو لیے ہال میں اکٹھا کرتے انہیں گڈی بیگز دے رہی تھی۔ سب بچے بہت خوش ہو رہے تھے اور شاہزین اسے یوں بچوں کے ساتھ گھلتا ملتا دیکھ مسکرا رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کو کچھ بلیک اینڈ وائٹ سی شبیہ دکھائی دی، اس کو ایک دم سے چکر سا آیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا اور اس طرف متوجہ ہوا جہاں سب مہمان اکٹھا تھے۔ میشا اس کی جانب مڑی کہ اسی پل اس کا چہرہ دیکھتا پھر سے اسے کچھ بلیک اینڈ وائٹ سا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ شاہزین نے گہرا سانس بھرا اور میشا کو دیکھے گیا۔ اس کا معصومیت بھرا انداز، اس کی آنکھیں، اس کے لب، اس کا چہرہ، کچھ تو اس میں خاص تھا، پر کیا خاص؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ڈیڈ، وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ نہال کے پکارنے پہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے گود میں آنا ہے آپ کی، وہ تھوڑا خراب موڈ کے ساتھ بولا۔ کیا ہوا چیمپئن، موڈ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ وہ ہادی کہتا۔ آپ میرے ڈیڈ نہیں ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے وہ شکایت لگا رہا تھا۔ میں اسے سیدھا کر دوں گا جس نے میرے چیمپئن کو رلایا، اس کی خیر نہیں۔ آپ میرے ڈیڈ ہیں نا؟ وہ اسی کے گلے لگتا بہت امید سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا، شاہزین کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے، جبکہ زبان خود بخود ہلنے لگی تھی۔ پھر آپ اب ہمارے ساتھ رہیں گے، رات کو میں آپ سے کہانی سنوں گا، وہ بہت خوشی سے اس کے گلے کے گرد بائیں حمائل کیے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات میشا نے آتے ہوئے سنی تو لب بھیج گئی۔ ارے نہال، وہ دیکھو نانو آپ کی فیوریٹ چاکلیٹس لائی ہیں، لے لو جا کے، یہ نہ ہو وہ ہادی لے لے۔ میشا نے اسے وہاں سے بھگایا اور خود شاہزین کی جانب متوجہ ہوئی۔ سر ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، پلیز نہال سے دور رہیں، ابھی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی آپ سے اور فضول میں اٹیچمنٹ کر رہا ہے، آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں؟ شاہزین کی بات ہے، وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ میں جیلس نہیں ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں وہ معصوم ہے، رشتوں کی نوعیت اور نزاکت نہیں سمجھتا، پتہ نہیں کیسے اور کیوں آپ کو مسلسل ڈیڈ کہہ رہا ہے۔ جو تو بتا دیں مجھے اس کا ڈیڈ۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے قریب ہوا۔ اس کا قد کاٹ اور باڈی بلڈر سے جسامت دیکھتے میشا کے دل نے اسپیڈ پکڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بوکھلائی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ، سر پلیز، آپ میرڈ ہیں، بیوی ہے آپ کی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہال تو بچہ ہے، پر آپ تو سمجھدار ہیں، ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ میں لڑکی تو نہیں کہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ شاہزین کی بات پہ میشا نے غصے سے اسے دیکھا۔ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سوچیں اس بارے میں، نہال کو ڈیڈ کا پیار مل جائے گا اور مجھے آپ کا۔ اس کی بات سنتے وہ کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، دروازہ وہ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ ان الفاظ کی بات شاہزین کے کانوں میں گونجنے لگی کہ بے اختیار پھر سے اسے چکر آیا
اس کی آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑایا تھا۔ میشا نے ایک دم اس کا بازو تھام لیا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے؟ میشا کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی۔ شاید مجھے جانا چاہیے۔ وہ باہر نکلنے لگا۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ نہ جانے کیوں فکر کر رہی تھی؟ وہ ذرا سا پلٹا۔ میرے پروپوزل کو تو ریجیکٹ کر رہی ہیں اور فکریں بھی پال رہی ہیں۔ شاہزین کی بات پہ میشا نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے اسے دیکھا، جو اب گیٹ کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس کی آنکھ لگے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہی خواب اسے پھر سے آنے لگا۔ اس کے ماتھے پہ، چہرے پہ دھیرے دھیرے پسینہ آنے لگا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس کے جسم کا سارا خون چہرے پہ آ سمٹا۔ پلیز شازم، اور نہیں ورنہ مر جاؤں گی میں۔ وہ آواز، درد میں ڈوبی آواز۔ مرنے کی بات مت کیا کرو زندگی، تم صرف میری ہو، میں اپنی جان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ شازم خان کا وعدہ ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ وہی دل، وہی اندیکھا چہرہ۔ وہ پھر سے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ اب وہ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا خود کو پرسکون کر رہا تھا، جبکہ اس کے دماغ میں نام زندگی چپک گیا تھا۔ شازین، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شاہ بی بی نے اسے پکارا تو وہ رکا۔ جی بولیں۔ وہی روکھا انداز۔ بیٹا، کل کرن کی برتھ ڈے ہے اور تم اسے شاپنگ پہ۔ پلیز شاہ بی بی، مجھ سے کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی فرمائش مت کیجیے گا جو میں پوری نہ کر سکوں۔ اس لیے بہتر نہیں کہ آپ اسے سمجھائیں۔ فضول کی ضدیں نہ لگایا کریں میرے ساتھ۔ وہ سر جھکاتے آگے بڑھا کہ کرن پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسی لڑکی کے پاس جسے کل پرپوز کیا، وہ زہرخند لہجے میں بولی۔ تو شاہزین دھیرے سے مسکرا دیا۔ چلو، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا بہت جلد۔ وہ پر یقین لہجے میں بولتا کرن کو کانٹوں پہ گھسیٹ گیا۔ تم ایسا کچھ کر کے تو دکھانا، جان لے لوں گی تمہاری بھی اور اس کی بھی، وہ جارحانہ انداز میں بولی۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نوچ کے رکھ دوں گا۔ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں وہ دھاڑا۔ یہ کرن ایک دم سہم گئی۔ مجھے ہلکے میں مت لینا، میرا دماغ گھوما تو خود کو روتی رہ جاؤ گی۔ وہ دانت پہ دانت رکھے اسے وارن کرتا باہر نکل گیا۔ کرن نے شکوہ کناں انداز میں شاہ بی بی کی جانب دیکھا۔ وہ اپنا رخ بدل گئی۔ آپ یہ فائل چیک کر لینا، اس کے بعد پھر میں اس پہ مزید کام کر لوں، میشا نے زچاتے کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دیں، مجھ سے شادی کرنے میں آپ کو کیا قباحت ہے؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس آتا بولا۔ پلیز پلیز سر، مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ دوبارہ اس ٹاپک پہ مجھ سے بات نہیں کریں گے ورنہ کیا؟ وہ آنکھوں میں غصہ لیے بولا۔ ورنہ مجھے مجبوراً یہ جاب چھوڑنی پڑے گی، وہ غصے سے کہتے اٹھ گئی، جبکہ اس کی آنکھوں میں شاہزین کو کچھ اور ہی کہانی نظر آ رہی تھی۔ بہت محبت کرتی ہیں اب بھی اپنے شوہر سے؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا کہ بتا رہا تھا۔ میشا سمجھ نہ پائی۔ آپ سے مطلب؟ وہ تنک کر بولی۔ 3 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس شخص کی تو اب اس چیز سے نکل آئے باہر اور آگے بڑھے۔ اب مجھے مت سمجھائیں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، میری زندگی میں انٹرفیئر مت کریں مسٹر شاہزین۔ وہ روندے لہجے میں بولتی اٹھ کے دروازے کی سمت بڑھ گئی، جبکہ شاہزین لب پیچھے رہ گیا۔ شام کو آفس آرگنائزیشن کی جانب سے ایک پارٹی میں جانا تھا۔ سبھی آفس میں موجود ورکرز انوائٹڈ تھے۔ میشا نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اسے مجبوراً جانا پڑا۔ تیار ہوتے وہ نکلی تو گھر کے باہر شاہزین کو گاڑی لیے کھڑا دیکھ وہ بمشکل اپنا غصہ دباتی اس کی گاڑی کی جانب پڑی اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ میں آ سکتی تھی خود بھی، لٹ مارنے والے انداز میں کہا، لیکن شاہزین نے اسے صرف ایک نظر دیکھا اور بنا کچھ کہتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کا کتنا جی چاہ رہا تھا کہ نہال سے ملے، لیکن میشا نے سختی سے منع کر دیا، جس وجہ سے وہ دل ہی دل میں میشا سے خفا بھی تھا۔ سارے راستے خاموشی رہی۔ پارٹی ایک بڑے سے بینکویٹ میں تھی، ہر طرف خوب رونق تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے اندر آتے اس رونق کا حصہ بن گئے۔ مسٹر شاہزین، آپ تو اس وقت بزنس کی دنیا کا چمکتا ستارہ ہے، آپ کی زندگی کا ستارہ کون ہے؟ مسٹر نبیل نے ڈرنک کا گلاس تھامے گونجتی نگاہوں سے پوچھا۔ ان کی زندگی کا ستارہ میں ہوں، ان کی لیگل وائف۔ اچانک سے کرن کی آمد پہ وہ سبھی چونکے۔ میشا نے ایک نظر دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ کرن کی جانب شاہزین نے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا۔ ارے یہ تو ہے، بیویاں تو زندگی کا روشن ستارہ ہوتی ہیں، اگر وہ وفادار ہو تو۔ مسز نبیل نے مسکرا کے کرن پہ ٹونٹ مارا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔
کیونکہ شاہزین کی شادی اٹینڈ کرنے والے سبھی جانتے تھے کہ شاہزین کی وائف اپنی شادی والی رات گھر سے بھاگ گئی تھی اور پھر ایک ہفتے بعد واپس لوٹی۔ مسز نبیل، آپ اگر کچھ جانتی نہیں تو آپ کو بولنے کا حق بھی نہیں۔ یہ ہماری پرسنل لائف ہے، وہ تڑک کر بدتمیزی سے بولی، لیکن مسز نبیل نے دھیان نہ دیا اور دوسری جانب مڑ گئی۔ شاہزین نے ایک سرد نگاہ کرن پہ ڈالی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ کرن اس کے پیچھے ہی لگ گئی۔ کیونکہ اگنور کر رہے ہو شاہزین، تمہاری یہ اگنورنس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اب، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ یہاں پہ کوئی بھی تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ورنہ میں کیا کر دوں نہیں جانتا۔ وہ سختی سے اسے وارن کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ میں جانتی ہوں تم یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو، اس لڑکی کو تو میں خوب مزہ چکاؤں گی۔ کرن نے ویٹر کو پیسے دیتے ایک سافٹ ڈرنک میں الکوہل ملوا دی اور اسے میشا کو دینے کو کہا۔ اس نے پیسوں کی لالچ میں یہ کام کر دیا۔ میشا اسے سافٹ ڈرنک سمجھتے ہی پی گئی۔ اب کرن اگلی چال کھیلنے والی تھی۔ میم، آپ کو وہاں اس طرف مسز روبا بلا رہی ہیں، ویٹر نے اسے بلڈنگ کے ایک کم گوشے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو وہ بنا سوچے سمجھے اس طرف چل پڑی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میشا کا سر چکرانے لگا، اسے ہر چیز گھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو کسی نے اسے ایک کمرے میں دھکا دیے دروازہ بند کر دیا۔ وہ فرش پہ اوندھے منہ جا کے گری۔ اس کا سر بری طرح جھنجھنا اٹھا، اس میں اٹھنے کی ہمت بھی منقود ہو گئی تھی۔ کرن کا اگلا وار بہت سخت تھا۔ اس نے کسی شخص کو وہاں بھیج دیا جو میشا کو دیکھتا پاگل ہوا۔ میشا کا سر چکرا رہا تھا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس اتنے بھی نہیں کھوئی تھی کہ کسی کو بھی خود پہ حاوی ہونے دیتی۔ اس شخص نے جیسے ہی اس موم کی گڑیا کو چھوا وہ چیخ پڑی۔ بدلے میں اس شخص نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، تبھی دروازہ زوروں سے بجا۔ وہ شخص گھبرا گیا، شاید کوئی آ گیا ہے اس طرف۔ وہ شخص میشا کو چھوڑتا کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور شاہزین اندر داخل ہوا۔ فرش پہ میشا کو گرا دیکھ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ وہ چکرا رہی تھی۔ میشا، ہوش میں آئے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ مجھے چھوڑ رہا تھا یہاں پہ، ہونٹ باہر نکالے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے شاہزین کو شکایت لگا رہی تھی۔ شاہزین نے لب بھیجے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور وہاں سے اپنے ایک دوست کی مدد سے اسے بیک گیٹ سے لے کر باہر نکلا۔ پارکنگ میں جاتے اپنی گاڑی میں اسے بہت آرام سے بٹھایا۔ اس حالت میں اسے کہاں لے کے جاؤں، وہ سوچتا ہوا لب بھیج گیا کہ تبھی اس کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ میشا اپنی سیٹ سے ہٹتی اس کے قریب آتی، اس کی سائڈ گردن پہ لب رکھ گئی۔ شاہزین نے ایک سنسان سڑک پہ جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ اس کے لمس میں اتنی جان تھی کہ وہ مزید آگے بڑھ ہی نہ سکا۔ وہ اسے گھور رہا تھا جو مسکرا رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کی گود میں آ کے بیٹھتی اس کے گلے کے گرد اپنی باہیں حمائل کر گئی۔ شاہزین کے تو 14 طبق ہی روشن ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی کیا پہلے کبھی؟ وہ اس کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے بولی، اپنے لب اس کے گلے کی ہڈی پہ رکھ گئی۔ شاہزین نے اس کی کمر کو مٹھیوں میں سختی سے دبوچا۔ میشا، مت قریب آؤ، تم ہوش میں نہیں اور میں کنٹرول کھو دوں گا۔ وہ بے بسی سے اس کی کمر کو مٹھیوں میں جکڑے مدہوشی میں بولا، تو کھو دو نا کنٹرول۔ وہ اس کے ساتھ چپکتی اپنی نازکی سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا گئی۔ شاہزین نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا تو وہ اسٹیئرنگ پہ پیچھے کی جانب لیٹتی شاہزین کو 4 نشانے چت کر گئی۔ بے اختیار ہی شاہزین کی نگاہ اس کی بیلی سے ہٹی قمیض کی طرف چلی گئی جو بے ترتیب بیٹھنے پہ اس کے پیٹ کو عیاں کر رہی تھی۔ شاہزین کو ایک دم سے پھر سے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے وہ یہ سب پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ اس نے میشا کی کمر کو جکڑے اس کے لوئر حصے کو تھوڑا سا اوپر کیا تو مزید اس کی نازکی واضح ہوئی، اور وہیں شاہزین کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہی ناک کے پاس تل تھا جو اسے خواب میں آتے تھے، مطلب خواب میں آنے والی لڑکی کوئی اور نہیں میشا تھی۔ شاہزین کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ میشا ایک دم سے اٹھتے اس کے کندھے سے جا لگی۔ شاہزین، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے کندھے پہ سر رکھے دھیمی سی سرگوشی کر گئی، جبکہ اس کے لبوں سے ادا ہونے والا نام سنتا وہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ کچھ تو راز تھا جو اس سے چھپا تھا۔ اس لڑکی کے جسم کی ایک ایک گہرائی کو وہ خواب میں ماپ چکا تھا، لیکن کیا ایسا حقیقت میں بھی ہوا تھا؟ اور یہ خواب تو تب سے آ رہے ہیں جب وہ میشا سے ملا بھی نہیں تھا۔ وہ بری طرح اپسیٹ ہو چکا تھا۔ گاڑی کو میشا کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ فی الحال وہ میشا کو کہیں بھی ساتھ لے جانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، ورنہ وہ جانتا تھا وہ خود سے کنٹرول کھو دے گا۔ اسے اس کے گھر چھوڑتے وہ اس کی والدہ کو
اس کی کنڈیشن بتانے لگا کہ غلطی سے اس نے سافٹ ڈرنک کی بجائے دوسری ڈرنک لے لی۔ وہ بھی بیچاری پریشان ہوتی اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ آنٹی، کیا مجھے میشا کی ہسبینڈ کی کوئی تصویر مل سکتی ہے؟ میں دیکھنا چاہوں گا۔ شاہزین کی بات پہ پہلے تو وہ ایک دم چپ سی ہو گئی، پھر اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتی وہ البم اٹھا کے لے آئیں، جسے دیکھتے ہی شاہزین کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ بہت محبت کرتا تھا شاہزین میشا سے، جان چھڑکتا تھا، حالانکہ کافی چھوٹی تھی، پر وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ لیکن شاید رب کو ان کا ساتھ منظور نہیں تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی ایک کار حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ چہرہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر کیسے پہچانا؟ شاہزین کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی نشانیوں سے گھڑی تھی، آئی ڈی کارڈ، ایسی چیزیں ملی تھی۔ شاہزین بمشکل خود پہ کنٹرول کیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اب کچھ سوالوں کا جواب شاہ بی بی سے چاہیے تھا۔ آپ پلیز میشا کا خیال رکھیے گا۔ وہ آتے ہوئے نہال سے ملنے اس کے روم میں گیا۔ اس کو سوتا دیکھ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جمع ہونے لگے۔ آپ میرے ڈیڈ ہیں نا؟ وہ اس معصوم کے ماتھے پہ بوسہ دیتا پیچھے ہٹا۔ اس کا جی چاہا اپنے بیٹے کو اپنے دل میں چھپا لے، کوئی نہیں جان پایا، لیکن یہ معصوم کیسے بنا ملے، بنا دیکھے، بنا کسی لمس کے اس کی خوشبو کو پا گیا؟ وہ اپنے اللہ کے کرم پہ حیران تھا۔ ان کے گھر سے نکلتے اب اس کا رخ شاہ حویلی کی جانب تھا، جو تھا تو اس کا گھر، لیکن اس کا تھا نہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ شاہ بی بی کے سامنے بیٹھا اور ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ان سے سچائی سننے کا خواہش مند تھا، اور وہ لب نیچے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ بی بی، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آج مجھ سے کچھ مت چھپائیے گا۔ وہ کرب میں تھا اور شاہ بی بی اسے اس حال میں مزید نہ دیکھ سکی۔ وہ مرتے ہوئے اتنا بڑا راز، اتنا بڑا بوجھ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ 3 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا شاہ زین کا، ایک گاڑی کے ساتھ جو تمہاری تھی۔ شاہ زین کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ تم زندہ تھے، میں نے تمہیں شاہ زین کے روم میں زندہ رکھا، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن تمہارا چہرہ بھی بہت بگڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے پلاسٹک سرجری کا کہا تو میں نے تمہیں اپنے بیٹے کا چہرہ دے دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی میں غلط کر رہی تھی، لیکن میں ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور وہ سب کرتی چلی گئی۔ اور جب تمہیں ہوش آیا تم اپنی یادداشت کھو چکے تھے، اور اس پر مجھے یہ سب اللہ کی طرف سے معجزہ لگا، اور میں نے نہ صرف تمہیں شاہ زین کا چہرہ دیا بلکہ اس کی پہچان، اس کا رتبہ، اس کا سب کچھ تمہیں دے دیا۔ وہ اپنی بات کہتی چپ سی ہو گئی۔ شاہ زین ان سے کچھ کہہ نہ سکا اور خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک انکشاف تھا جو اس پہ ہوا، مطلب وہ خواب جھوٹے نہیں تھے، سچ تھے۔ میشا اس کی بیوی تھی اور نہال اس کا بیٹا۔ شاہ بی بی نے اس بات پہ مہر لگا ہی دی۔ وہ گہرا سانس بھرتا مسرور ہوا اور کرن کے لیے ڈائیورس پیپر بنا کے دینے کا کہایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ شازم نہیں ہیں، شاہ زین ہیں۔ اس وقت وہ میشا کے گھر پہ موجود تھا، جہاں وہ ندرت بیگم کو ساری سچائی بتا کے میشا کے روم میں موجود تھا۔ تمہیں سب بتا دیا ہے، پھر بھی یقین کیوں نہیں کر رہی؟ وہ غصہ ہوا۔ یقین کروں؟ آپ صرف اپنے مقصد کے لیے مجھے یوز، بکواس بند، لگتا ہے میری شدتوں کو بھول گئی ہو۔ رات بھر تم پہ جو شدتیں ڈھاتا تھا وہ دوبارہ سے ڈھاؤں گا، تب تمہیں یقین آ جائے گا۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا، خبردار جو مجھ سے یہ واہیات باتیں کی آپ نے، منہ توڑ دوں گی آپ کا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کے چہرے پہ جھپٹی۔ شاہ زین نے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے تمہیں نہیں چھوا، تو پھر مجھے کیسے پتا تمہاری ناک کے پاس تل ہے؟ وہ اسی کلائیاں ایک ہاتھ میں دبوچے اس کی کمر کو سختی سے جکڑ گیا۔ آپ چھوڑے مجھے کیسے پتا کہ تمہاری دھڑکنوں کے بیچ میں بھی ایک دل ہے؟ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ میشا کے چہرے کا رنگ پل میں سرخ ہوا۔ اور مجھے کیسے پتا تمہاری کمر کے خم پہ 3 دل ایک ساتھ ہیں؟ وہ اسے اس کے سارے دل گنوائے جا رہا تھا جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میشا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تم خود کو بھی اتنا نہیں جانتی زندگی جتنا میں تمہیں جانتا ہوں۔ میری یادداشت واپس نہیں آئی، لیکن میں پھر بھی یہ سب یاد رکھے ہوئے ہوں۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے بھولنے نہیں دیا۔ مجھے خواب آتے ہیں اور سچ یہی ہے، تم میری بیوی ہو، میری زندگی۔ وہ کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میشا اس کے سینے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ شاہ زین نے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا۔ ایک سکون کی لہر دونوں کے وجود کا حصہ بنی۔ شاہ زین نے شاہ بی بی کا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ شاہ زین سے جڑی کوئی بھی چیز اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی، نہیں جاننا چاہتا تھا اس کی یادداشت کب لوٹے گی، لیکن وہ اتنا جانتا تھا نہال اور میشا اس کی روح کا حصہ ہیں
اور وہ اپنی روح سے دور نہیں رہ سکتا۔ نہال شاہزین کو دیکھتا سیدھا اس کی گود میں چڑھ گیا۔ شاہزین اسے گود میں اٹھائے اپنی سینے سے لگا گیا۔ ڈیڈ، اب آپ میرے ساتھ رہیں گے نا؟ وہ بے انتہا خوش تھا۔ ندرت بیگم بھی خوش تھی۔ بھلے اس کا چہرہ بدل گیا تھا لیکن تھا تو انہی کی بیٹے کا شوہر۔ رات کو وہ جیسے اپنے روم میں آئی، شاہزین بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے بیٹھا تھا، جبکہ نہال اس کی گود میں اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہا تھا۔ میشا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ معلوم نہیں سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، کیا کروں؟ وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ کیا کہہ کے بلاؤں انہیں، شاہزین یا شازم؟ وہ بری طرح الجھی۔ میشا، یہ شخص تمہارے شوہر ہیں، شازم خان۔ وہ اس کے قریب جاتی نہال کو اس کی گود سے لینے لگی کہ شاہزین کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے اشارے سے اسے منع کیا اور خود اٹھ کے اسے ساتھ روم میں لے گیا جو اس کی نانوں کا تھا۔ واپس آیا تو میشا سر دوپہر کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ کمرے کی لائٹس آف کرتا اس کے قریب بستر پہ جا پہنچا۔ میشا کا جسم کانپنے لگا۔ اس کی شدتوں کو بھولی تو نہ تھی۔ اس خان کو سہنا آسان تو بالکل نہ تھا، اور 3 سال سے اس خان نے خود کو کنٹرول کر کے رکھا تھا، اور آج وہ اس پہ برسے گا تو جان ہی نکال رکھے گا۔ جھٹکے سے میشا کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اپنی دسترس جما گیا۔ میشا تو اس کے پہلے لمح سے ہی تڑپ کے رک گئی۔ وہ اپنی شدت سے اس کی جان لبوں پہ لے آیا۔ ذرا سا اوپر ہوتا وہ اسے سانس لینے کا موقع دیتا، اس پہ چھاتا چلا گیا۔ شازم پلیز، وہ ڈرتے ہوئے اس کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ جما گئی۔ شازم کو آج اپنا خواب سچ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہی آواز تھی، ڈری سہمی خماری میں پناہ، اس کی میشا کی۔ شازم نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو رگ و پے میں سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ 3 سال کی تشنگی ہے زندگی، جو تمہاری روح میں شامل ہونے کے بعد ہی ختم ہو سکے گی۔ مجھے پلیز مت روکو، میرا ساتھ دو۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا بن پیے بہک رہا تھا۔ میشا کی سانسیں گہری ہوئیں۔ وہ اسے چاہ کے بھی نہیں روک سکتی تھی۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے اس کے کٹاؤ دار سینے پہ اپنے دہکتے لب رکھے۔ شازم تو اس کے لمس سے پاگل ہی ہوا۔ اس کی نازک سی میشا اپنے خان کی ذرا سی شدت کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ شازم اسے اور خود کو پرسکون کرتا اس کے قریب لیٹتا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ چپکتی آنسو بہا رہی تھی۔ میشا چپ ہو جاؤ، میں نے ابھی بہت بولا، ہاتھ رکھا ہے، اور تم روئے جا رہی ہو، جبکہ میں نے کہا بھی تھا میرا ساتھ دو۔ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ کیسے دوں ساتھ؟ سب کچھ خود کرتے جاتے ہیں، مجھ میں اتنی طاقت ہی کہاں ہے کہ آپ کو سہن کر پاؤں۔ اس کی بھی زبان اب کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ شازم کو وہ بولتی لڑتی ہر انداز میں اچھی لگ رہی تھی۔ چلو ایک اور راؤنڈ لگاتے ہیں، اور اب میں کچھ نہیں کروں گا، سب کچھ تم کرنا۔ وہ اسے اپنے اوپر لٹاتے محبت پاش لہجے میں بولا۔ ہرگز نہیں، میں نے مرنا نہیں ہے، وہ ننوٹے انداز میں بولی۔ وہ کہکہا لگا کے ہنس دیا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، جو کچھ شازم نے سہا اور پھر میشا نے، اللہ نے ان دونوں کو موضوعاتی طور پہ ملوا دیا اور ان کے صبر کا پھل دیا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔